السلام علیکم جی، آج کی ہماری گفتگو بڑے ہی سنجیدہ اور ایک اہم مسئلے کے اوپر ہونے والی ہے۔ کوشش کیجئے گا اس بات چیت کو مکمل سنیں تاکہ اس مسئلے کو ہم سمجھ سکیں اور اپنا کردار اس مسئلے کو کم کرنے کے لیے ہم ادا کر سکیں۔ آج کی گفتگو ہے او ٹی سی ڈرگز کے اوپر۔ او ٹی سی یعنی اوور دی کاؤنٹر ڈرگز، ایسی دوائیاں جو ہم ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر استعمال کرتے ہیں، ان کے نقصانات کے اوپر آج ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، عالمی ادارہ برائے صحت کا یہ خدشہ ہے کہ اگر اس استعمال کو ہم محدود کرنے کے لیے اقدامات نہیں اٹھاتے ہیں تو 2050 تک سالانہ 10 ملین لوگ یعنی کہ 1 کروڑ لوگ سالانہ اپنی جان گنوا سکتے ہیں ڈرگ ریزسٹنس کی وجہ سے۔ اب یہ ڈرگ ریزسٹنس ہوتا کیا ہے اور کون سی دوائیاں ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر، اور اگر ہم استعمال کریں تو اس کے ہماری صحت پر کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، تفصیلاً آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ پورے پاکستان میں او ٹی سی ڈرگز کے استعمال پر بہت سارے خدشات ہیں۔ قانونی طور پر اگر دیکھا جائے تو 1967 کے آئین کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اینٹی بایوٹکس بغیر ڈاکٹر کی ہدایت کے دینا غیر قانونی ہے، مگر آپ دیکھیں کہ کسی بھی سٹور میں جائیں اور آپ ڈیمانڈ کریں یا آپ مانگیں، آپ کو بے جھجک سٹور والے ادویات دے دیتے ہیں، وہ بھی اینٹی بایوٹکس دے دیتے ہیں۔ میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے تو میں نے بڑے نزدیک سے اس مسئلے کو دیکھا ہے اور بڑی حیرت مجھے ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر لوگ دوائیاں لینے کے لیے سٹور میں جاتے ہیں اور دوائیاں مانگتے کو یوں ہیں کہ ہری رنگ کی دوائی، پیلی رنگ کی دوائی یا نیلی رنگ کی دوائی۔ تو آپ سوچیں کہ اس انداز میں دوائی مانگنا یا اس نام سے دوائی مانگنا اور اس کا کتنا ہمارے اوپر فائدہ مند اثر ہو سکتا ہے اور کتنے سنگین نتائج سے ہم گزر سکتے ہیں اگر ایسے ہم دوائیوں کا استعمال کریں تو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فوری آرام دینے والی ہر چیز کو ہم اچھا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر اس ڈاکٹر کو اچھا کہا جاتا ہے یا اس دوائی کو اچھا کہا جاتا ہے جو فوری طور پر مریض کو آرام دے، اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ جو ٹائم لگاتا ہے، جو ٹیسٹ کرتا ہے، ڈائگنوز صحیح سے کرتا ہے اور اسے جڑ سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا کیونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے، کیونکہ اس میں ذرا سا برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ذرا سا خرچہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر ہمارے یہاں پر رجحان تو یہ ہے کہ فوری آرام دینے والا ان کے سامنے جو ہے مسیحا بن جاتا ہے۔ او ٹی سی ڈرگز کے اوپر بات کرتے ہوئے سب سے بڑا مسئلہ ہے اینٹی بایوٹکس کا استعمال۔ اینٹی بایوٹک عام طور پر آپ نے نام سنا ہوگا بیکٹیریا، جراثیم یا انفیکشن کا آپ نے نام سنا ہوگا کہ انسان کو کچھ مخصوص ایسی بیماریاں لگتی ہیں، انفیکشن ہو جاتا ہے، ہم عام طور پر کہتے ہیں۔ تو مخصوص طور پر ہوتا یہ ہے کہ کچھ جراثیم ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، ہمارے جسم میں بھی موجود ہوتے ہیں، جو بعض اوقات ہمارے اندر بیماری پیدا کرتے ہیں۔ اب اس جراثیم کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ اب جب بیکٹیریا ہم کہتے ہیں تو اس کی بھی مختلف قسمیں ہیں اور ہر قسم کے جراثیم کے لیے ایک مخصوص قسم کی دوائی بنی ہوئی ہے۔ اب جب آپ کسی ایک بیماری میں مبتلا ہے جو کہ کسی جراثیم نے کوز کی ہے، تب آپ جاتے ہیں سٹور میں اور آپ دوائی مانگتے ہیں تو وہ دوائی دینے والا کوئی ٹیسٹ آپ کا نہیں کرتا، وہ فوراً اپنے اندازے سے کوئی دوائی آپ کو دے دیتا ہے، اینٹی بایوٹک آپ کو دے دیتا ہے۔ اب اس سے اثر کیا ہوتا ہے یہ ذرا سمجھیے گا۔ اب آپ وہ دوائی کھاتے ہیں جو اس مخصوص جراثیم کے لیے نہیں بنی تھی، چونکہ اس نے اندازے سے دی اور آپ نے استعمال کی، تو اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ جراثیم مرنے کے بجائے اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ مثال کے طور پر جب آپ اپنے کسی دشمن کو زخمی کر کے چھوڑ دیں تو وہ اڑنے کے بعد اور بھی زیادہ مضبوط ہوگا، کیونکہ اسے آپ کا حملہ کرنے کا طریقہ کار پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ وہ خود کو اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے تیار کرتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے طریقہ کار ہٹ کرنے کے طریقہ کار کو جانتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی کمزوریاں اور آپ کی جو سٹرنگز ہیں ان کو جانتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اور بھی مضبوط بناتا ہے۔ اسی طرح جراثیم کا بھی یہی ہے کہ مخصوص دوائی جو اس پہ اثر کرتی ہے، اگر وہ ہم اسے نہ دے، کوئی دوسری دوائی غلطی سے مل جائے تو وہ جراثیم کمزور ہونے کے بجائے اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب جراثیم مضبوط ہوگا تو آپ کو اور سخت دوائی لینے کی ضرورت ہوگی۔ جب آپ اور سخت دوائی لیتے ہیں تو شاید وہ جراثیم مر جائے، اگر وہ نہیں مرتا تو اور سخت دوائی۔ اسی طرح دوائیوں کی جو لیئرز ہیں، سختی کی طرف آپ جاتے ہیں
یعنی ہائر ڈوز کی طرف جاتے 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 آپ ایک ایسے لیول پہ پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ پر کوئی دوائی اثر ہی نہ کرے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جو خدشہ میں نے WHO کا ظاہر کیا، ریزسٹنس، ڈرگ ریزسٹنس، یعنی کہ آپ پر کوئی دوائی اثر نہیں کرتی، تو یہ جو لیول ہے وہ تب آتا ہے جب ہم ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر سائنس سے اس بیماری کو سمجھے دوائیاں استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا سٹیج ہے جہاں پر میرا خیال ہے کہ ہمیں ابھی سے خود کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تب ممکن ہوگا جب آپ صحیح سے خود کی بیماری یا آپ کا جو مسئلہ ہے اسے صحیح سے ڈائگنوز کرائیں گے، پھر اس کا علاج لیں گے، نہ کہ جا کے سٹور میں جا کے آپ ایک دو علامات بتا دیں اور کوئی دوائی استعمال کریں۔ اس سے آپ کو عارضی طور پر تو آرام ہو سکتا ہے، آرام مل سکتا ہے، مگر لانگ ٹرم کے لیے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو اس بات کو سمجھے خدا را، اور اپنے بیماریاں یا اپنے جسمانی جو بھی مسئلے ہیں ان کے لیے صحیح سے تشخیص کرائیں، پھر دوائی کا استعمال کریں، اور جب بھی دوائی لے لیں اس کے بارے میں ذرا سا جاننے کی کوشش کریں کہ اس کے اثرات کیا ہیں، اچھے اثرات کیا ہیں، پھر اس میں سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، انہیں کس طرح کم کیا جا سکتا ہے۔